عمر اور فرمان آج بہت خوش تھے۔ آج وہ اپنے والدین کے ساتھ ہاکس بے کے ساحل پر آئے ہوئے تھے۔ شور مچاتی لہریں اور تاحد نگاہ پانی ہی پانی ایک عجب سا سما باندھ رہے تھے۔ اچانک عمر کی نظر ایک چیز پر پڑی جو رینگتی ہوئی سمندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مما، وہ دیکھیں، وہ کیا ہے؟ عمر نے حیرت سے پوچھا۔ فرمان اور مما نے بھی فوراً اس طرف دیکھا جہاں عمر نے اشارہ کیا تھا۔ پاپا ان لوگوں سے آگے نکل گئے تھے، اس لیے انہوں نے نہیں سنا۔ بیٹا، وہ کچھوے کا بچہ ہے جو انڈے سے نکل کر اب سمندر کی طرف جا رہا ہے، مما نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سمندر میں کچھوے بھی ہوتے ہیں کیا مما؟ 11 سالہ عمر نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، یہ کچھوے ہمارے ماحول اور سمندروں کا ایک اہم حصہ ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو سمندری حیات کے نظام میں بگاڑ پیدا ہو جائے، مما نے جواب دیا۔ لیکن مما، یہ کچھوے تو بہت چھوٹے ہیں، یہ کیسے سمندر تک پہنچیں گے؟ 13 سالہ فرمان نے فکرمند ہو کر پوچھا۔ یہ ایک دکھ بھری داستان ہے بیٹا، چلو سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر میں آپ کو سبز اور زیتونی کچھووں کے بارے میں بتاتی ہوں، مما نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تینوں ماں بیٹے وہیں ریت پر ایک جگہ بیٹھ گئے تو ان کی مما نے بتانا شروع کیا۔ تم دونوں نے خرگوش اور کچھوے کی کہانی تو ضرور پڑھی ہوگی، جس میں کچھوا خرگوش سے ریس جیت لیتا ہے۔ مما نے کہانی سنانے سے پہلے دونوں سے سوال کیا۔ جی پڑھی ہے، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ کچھوے نے وہ ریس تو جیت لی، مگر افسوس کہ اپنی زندگی کی دوڑ میں اسے شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ان کی نسل ختم ہو جانے کا خطرہ ہے، مما نے اداسی سے بتایا۔ لیکن کیوں مما؟ کیسے؟ فرمان نے بھی فکر مندی سے پوچھا۔ دنیا میں سمندری کچھووں کی کل 7 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے 2 پاکستان کے ساحلوں پر اپنی نسل بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سبز کچھوا، گرین ٹرٹل، اور زیتونی کچھوا، اولیو رڈلی ٹرٹل شامل ہیں، مما نے جواب دیا۔ سبز اور زیتونی، کتنے اچھے نام ہیں، یہ کس نے رکھے؟ عمر نے دلچسپی سے پوچھا۔ سبز کچھوے کچھووں کی واحد قسم ہے جو سبزی خور ہوتے ہیں اور سمندر کی گھاس اور آلگی کھاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی جلد ہرے رنگ کی ہوتی ہے اور یہ سبز کچھوے کہلاتے ہیں۔ زیتونی کچھوے کا خول زیتونی سبز ہوتا ہے، اس لیے اسے زیتونی کچھوا کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے سمندری جانور اور پودے دونوں کھاتے ہیں کیونکہ یہ اومنیوور ہوتے ہیں، مما نے مزید تفصیل سے بتایا۔ یہ کچھوے انڈے دینے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مختلف ممالک کے ساحلوں پر جاتے ہیں، جن میں پاکستان کے ساحل بھی شامل ہیں۔ یہ یہاں ہر سال اگست سے دسمبر کے مہینوں میں آتے ہیں۔ واقعی، یہ تو دلچسپ بات ہے، عمر نے کہا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سبز کچھووں کی مادہ جس ساحل پر پیدا ہوتی ہے، انڈے دینے کے لیے اسی ساحل پر لوٹ کر آتی ہے۔ زیتونی کچھووں کی مادہ بڑے بڑے گروہوں کی شکل میں 1 لاکھ کے لگ بھگ ساحل پر آتی ہے اور اس عمل کو ہاری باڑا کہتے ہیں۔ یہ اسپینش لفظ ہے جس کا مطلب ہے پہنچنا، مما نے معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے مزید بتایا۔ انڈے دینے کے بعد مادہ کچھوا اس جگہ سے دور چلی جاتی ہے اور واپس پلٹ کر نہیں آتی۔ بچے خود ہی انڈوں سے نکلتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ انڈے سے نکلتے ہی سمندر کی طرف جاتے ہیں، لہذا اس سفر کے دوران زیادہ تر بچے مر جاتے ہیں، مما نے دکھ والی بات بتائی۔ وہ کیسے مما؟ فرمان نے پھر پوچھا۔ انڈوں سے نکلنے کے بعد جب یہ ننے کچھوے سمندر کی طرف بڑھتے ہیں تو انہیں چیل کوے کھا جاتے ہیں یا وہ آوارہ کتوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، مما کی بات سن کر دونوں کو افسوس ہوا۔ سبز اور زیتونی کچھوے خاص طور پر پاکستان کے ساحلوں پر آتے ہیں، مگر ان کی زندگی خطرے میں رہتی ہے۔ اگر یہ اسی طرح مرتے رہے تو ایک دن آئے گا کہ ایک بھی کچھوا باقی نہیں رہے گا، مما نے حقیقت بتائی۔ اتنے میں کسی نے پلاسٹک کی تھیلیاں سمندر کی طرف اچھال دیں،
जो उड़ती हुई उन लोगों तक आ पहुंची। हमारी अवाम जगह जगह कचरा फेंकने से बाज नहीं आती है, पापा ने कहा जो उनके पास आ गए थे। पापा, हमारी साइंस की टीचर प्लास्टिक की आलूदगी के बारे में बता रही थीं। ये थैलियां नुकसानदेह होती हैं। फरमान के जहन में सही वक्त पर सवाल उभरा। पता है, कचरे के बचे साहिल पर इस्तेमाल शुदा मछली के जालों और प्लास्टिक की थैलियों में फंस जाते हैं, और उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अक्सर कछुए उन थैलियों को जीली फिश समझकर खा जाते हैं, जिससे उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। पापा ने मालूमात फ्राहम की। हमें भी कछुओं और उनके बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, मम्मा ने बच्चों को समझाते हुए कहा। वो कैसे? दोनों ने एक साथ पूछा। साहिल समंदर पर किसी तरह का भी कचरा न फेंकें और कछुओं के बच्चों को समंदर तक पहुंचने में मदद दें। उस तरह उनकी अमवात में कमी आ सकती है और सब्ज और जैतूनी जैसे नायाब नस्ल के कछुओं को बचाया जा सकता है। पापा ने तजावीज़ पेश की और दिलों को छू लेने वाला एक पैगाम भी दिया, जिस पर सबको अमल करने की ज़रूरत है। कछुओं के बच्चों की हिफाजत करें, कि उनकी मौत उनके साथ नहीं होती है।